الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ان دونوں سورتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے اتری۔ اس سورت کے اندر جیسا کہ اس کی پہلی آیت سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو پہلا سفر تھا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے۔ جس وقت آپ کو نبی بنائے جانے کے 10 سال پورے ہوئے، ہم اس کو سن 10 نبوی کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ آپ کے عمر کا 50واں سال تھا، آپ کو معراج کرائی گئی۔ سب سے پہلا سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی بیت المقدس تک آپ تشریف لے گئے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت کرائی، اور اسی طرح اس سورت کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کس طرح اس سورت سے ثابت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے معاشرتی معاملات بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر کفار مکہ کے کچھ اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس صورت کی شروعات میں جیسا کہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ معراج کے پہلے سفر کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لے کر آئے، بہت تیز رفتار سواری تھی جسے ہم براق کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور آپ مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہاں پر تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر جمع کیا اور آپ نے امامت فرمائی۔ اگلے سفر کا جو معراج کا ذکر ہے وہ سورہ نجم میں آیا ہے، وہاں پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، انشاءاللہ وہاں پر بات آئے گی۔ اسی طرح آگے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کر دی تھی کہ تم پر 2 بار تمہارے دشمن مسلط ہوں گے اور تمہیں بہت سخت سزا دیں گے۔ پہلی بار جب ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اس نے بہت زیادہ کثیر تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا، اور جو باقی رہ گئے تھے انہیں بابل لے کر گیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ چنانچہ 70 سال تک وہ اس کی غلامی میں رہے۔ بعد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے بادشاہ کو مسلط کیا جس نے بخت نصر کو شکست دی، اور ان پر رحم اور ترس کھاتے ہوئے انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کر دیا۔ لیکن جب ان کے اندر اور زیادہ خوشحالی پیدا ہوئی تو پھر ایک بار انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی،
اللہ तबारक व तआला ने दूसरे बादशाह को उन पर मुसल्लत किया, उसने भी बहुत ज्यादा कत्ल व गारत गरी की। और ये वाकया लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद ये पेश आया। क्योंकि दूसरे वाक़े में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इन्होंने नाफरमानी की और उन्हें कत्ल करने की साजिश की, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा जो है उन्हें तकलीफ दी गई और उन्हें सजा दी गई। इसी तरह आगे अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो तुम उन्हें उफ ना कहो और उनसे नरमी से बात करो और उनके लिए दुआ करते रहो कि अल्लाह इनके साथ रहमो करम का मामला फरमा, जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन के अंदर पाला है। और इसी तरह ये बात भी आगे इरशाद फरमाई गई कि तुम बहुत ज्यादा अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध मत लो, यानी बहुत ज्यादा बुख्ल मत करो और ना ही बहुत ज्यादा खोल दो अपने हाथ को, फजूल खर्ची और इसराफ मत करो। इसी तरह आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बच्चों को नाहक कत्ल मत करो। आमतौर पर लोग इसलिए कत्ल कर देते हैं कि जब बच्चे या बच्चियों की तादाद ज्यादा होगी तो किस तरह हम उन्हें पालेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुम्हें भी उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी रिस्क देते हैं। रोजी का पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि किसी शख्स को जानबूझ करके कत्ल मत करो। जिस शख्स को कत्ल कर दिया गया तो उसके वारिसीन को यह हक है कि उस अपने मकतूल का बदला ले लें। इसी तरह आगे अल्लाह तबारक व तआला ने वो 3 सवालात जो यहूदियों की जानिब से मुशरिकीन मक्का के जरिए कराए गए थे कि अगर ये सच्चे नबी हैं तो तुम इनसे 3 सवालात के जवाबात तलब करो। अगर ये तीनों सवालात के जवाबात दे देते हैं तो हकीकत में ये सच्चे नबी हैं। पहला सवाल ये था कि रूह क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह एक अम्र है, एक मामला है जिसके मुताल्लिक से मुझे थोड़ा बहुत इल्म दिया गया और अल्लाह तबारक व तआला के पास इसका इल्म है। दूसरा सवाल असहाबे कहफ कौन थे और तीसरा सवाल यह था कि जुल्करनैन कौन थे। इसी तरह सूरह बनी इसराइल के आखिर में कुफ्फारे मक्का की तरफ से ये सवालात किए जाते थे, ये बतलाइए जिस शख्स की सल्तनत हो, बादशाहत हो और उसका कोई मददगार ना हो तो किस तरह आगे वो सल्तनत चल सकती है, किस तरह उसका अगर कोई शरीक ना हो तो वो सल्तनत बाकी रह सकती है। जवाब दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है कि जो अपनी सल्तनत में किसी की मुहताज नहीं है, वो बगैर मददगार के भी चला सकती है। और जो तुम्हारे सामने आसमान और ज़मीन और कायनात मौजूद है वो अपने शुरू से लेकर के आखिर तक अभी तक वैसे अपने हालत में बाकी है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसी ज़ात है कि जिसे कोई मददगार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सूरत का इख्तिताम इस पर होता है। अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह कहफ है। कहफ यानी गार वाले। इस सूरत में चूंकि गार वालों का जिक्र किया गया है इसलिए जो है इस सूरत का नाम अस कहफ है। गार कहते हैं केव्स को। तो इस सूरत में उनके दूसरे सवालात के मुताल्लिक जो है बतलाया गया है कि उन्होंने जो दूसरा सवाल किए थे कि असहाबे कहफ कौन थे। कुरान ये कहता है कि असहाबे कहफ ये चंद नौजवान थे जो अपने ईमान को बचाने के खातिर एक गार की पनाह ले लिए थे। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सुला दिया। एक काफिर बादशाह था, उसका नाम मुकियानूस था। उस बादशाह का हाल ये था कि वो अपने आप को खुदा कहता था और अपने सामने लोगों से वो सजदा कराता था। चुनांचे ये चंद नौजवान ऐसे थे
جو اس بادشاہ کے دربار میں بہت قریب تھے اور بادشاہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا اور ان کی بات مانتا تھا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ انسانوں سے اپنا سجدہ کرا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی انسان کا سجدہ نہیں کریں گے اور ہم تو صرف اس ذات کا سجدہ کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ تمہیں ہم موقع دیتے ہیں، اگر تم اپنے آپ کو سدھار لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آگے دیکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایمان سب کچھ ہے، اس لیے انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے کو صحیح نہیں سمجھا، جو حقیقت میں ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور یہ سب ایک غار میں پناہ لے لیے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ جب یہ لوگ جانے لگے تو کتے نے کہا، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، زبان دی، اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کتے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ سب کے سب غار کے اندر چھپ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک اس غار کے اندر سلا دیا اور ان کے کتے کو غار کی دہلیز پر اس طرح جس طرح کتے بیٹھتے ہیں ویسے بٹھا دیا کہ کوئی شخص ادھر سے گزرنے والا اگر گزرے تو دیکھ لے کہ یہ کتا بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو اس حالت میں کر دیا۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دیکھنے والا دیکھتا تو ڈر جاتا اور وہاں سے کوسوں دور چلا جاتا۔ اور ان کے بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی گرمی اور زمین کے کھانے سے محفوظ رکھا، مطلب ان کو سورج کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح جب یہ 309 سال کے بعد اٹھے تو اس وقت ان کو بھوک لگی، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ کھانا لے کر کے آؤ، ہم کو بھوک لگی ہے، اور دیکھو آرام سے جانا، اپنے بارے میں کسی سے بتلانا نہیں۔ اور اس وقت ان کے پاس جو پیسے تھے وہ اس کافر بادشاہ کے زمانے کے پیسے تھے۔ کہا کہ بازار میں اس طرح جاؤ کہ تمہارے بارے میں کوئی جان نہ پائے۔ لیکن یہیں پر رہتے ہوئے یہ بات ہمیں اور سمجھنی چاہیے کہ جب وہ اٹھے تو ان کے بال بہت لمبے ہو گئے تھے، ان کے ناخن بڑے ہو گئے تھے، تو انہوں نے آپس میں سوال کیا کہ تم کتنے دیر تک یہاں پر رہے؟ تو کسی نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تو لیکن جب انہوں نے اپنے بال اور اپنے ناخنوں کو دیکھا تو انہیں سمجھ میں آیا کہ ہم بہت زیادہ دنوں سے یہاں پر موجود تھے، کیونکہ اس وقت جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، سورج نکل رہا تھا، اور جب اٹھے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو جس وقت یہ بازار میں کھانا لینے گئے تو وہ پرانے بادشاہ کے زمانے کا پیسہ جب اس دکاندار کو دیے تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو بہت پرانے بادشاہ کے زمانے کا پیسہ ہے۔ تو چنانچہ یہ چرچا ہو گیا تھا کہ کچھ نوجوان ایسے تھے جو جا کر کہیں چھپ گئے تھے، تو اس کے بارے میں اس وقت جو حکومت تھی وہ ایک مسلم بادشاہ کی تھی اور وہ ایمان والا تھا، خالص ایمان والا تھا۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ان کی تعداد کے بارے میں کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ لیکن آپ کو ان کی تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آپ ان کی تعداد کے تعلق سے بحث و مباحثہ مت کیجئے۔ بس یہ چند نوجوان تھے جن کا علم صرف اللہ کو تھا، ان کے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نام کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کفش، تیتوس، برنوش، فرنوش، سادموش، یہ سب ان کے نام تھے۔ اور انہوں نے وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کی کھیتی میں بہت زیادہ چوہے اور ایسی چیزیں بہت زیادہ کھیتیوں کو صاف کر دے رہی ہیں، کھیتی کے اندر جو ہے اناج وغیرہ سب چوہے کتر دے رہے ہو، تو ان کے نام اگر لکھ کر کے وہاں پر دفن کر دیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے
ان کے ناموں کی برکت سے یعنی غلہ اناج محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ کوئی حدیث سے چونکہ ثابت نہیں ہے، ایک انسان کی بات ہے، اس لیے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر ایک غار کے اندر پناہ لے لیے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم کسی کام کو کل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضرور یہ کہہ دیا کرو کہ انشاءاللہ میں کروں گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کل میں کروں گا یہ مت کہنا، انشاءاللہ ضرور کہہ دینا۔ اسی طرح دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک کافر کا اور ایک مسلم کا۔ کافر وہ تھا کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سب کچھ دے رکھا تھا اور وہ اترا رہا تھا اپنے مال پر۔ ادھر مسلم ایمان والے نے یہ کہا کہ تم اتراؤ مت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اترانے کو پسند نہیں کرے گا اور تمہاری تمام چیزوں کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اس کے غرور اور گھمنڈ نے اس کے پورے مال و دولت کو ختم کر دیا۔ آگے جو ہے یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اسپیچ دی اور اس وقت جو ہے کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ حالانکہ نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا جانکار ہوتا ہے، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی شخص اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، حالانکہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم سے بڑا بھی ایک عالم یہاں پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا، آپ نے فوراً پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ چنانچہ حضرت خضر کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک ایسے عالم ہے کہ جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے ایسی جگہ جاؤ جہاں دو دریا ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور تم اپنے ساتھ ایک مچھلی پکا کر لے جاؤ، جہاں وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کر کے ایک سرنگ بنا لے گی وہیں پر وہ شخص ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بعد میں حضرت یوشع کو بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ جب چلتے رہے یہاں تک کہ ایک چٹان پر پہنچے تو یہ لکھا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے اور حضرت یوشع جگ رہے تھے۔ وہاں پر حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کر اپنے توشے دان سے نکل گئی اور وہ دریا میں جا کر کے ایک سرنگ بنا لیا اور وہاں غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع نے یہ سوچا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، انہیں جو ہے جگانا مناسب نہیں ہے، جب جگ جائیں گے تو میں بتلا دوں گا۔ چنانچہ جب بیدار ہوئے تو حضرت یوشع کو یہ بات بھلا دی گئی۔ شیطان نے لکھا ہوا ہے کہ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، کہ اسے جو ہے مجھے جو ہے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، بہت دور چلے گئے، ان کو بھوک لگی تو کہا لاؤ کچھ کھانا پینا کھاتے ہیں۔ وہ مچھلی کہا ارے وہ تو مچھلی جہاں آپ سو رہے تھے وہیں سے جو ہے وہ نکل گئی اور اس نے جو ہے اپنا ایک سرنگ بنا لیا۔ تو کہا کہ وہی تو جگہ تھی جہاں پر اس شخص سے ہماری ملاقات ہوتی۔ چنانچہ پھر واپس آئے اور دیکھا کہ اور وہاں پر وہ نوجوان موجود تھے جن کے پاس جانا تھا۔ خضر کا ذکر عام طور پر آتا ہے کہ وہاں پر وہ موجود تھے اور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا سن لو، مجھ سے اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو سب سے پہلے میری ایک شرط ہے کہ میں جو کروں گا اس پر تم خاموش رہنا۔ اگر خاموش رہ سکتے تو ٹھیک ہے، اور نہیں رہ سکتے مجھے ٹچ کر دو گے تو میں تمہیں نہیں کچھ سکھا سکوں گا۔ چنانچہ حضرت خضر جو ہے ان کو لے کر کے انہوں نے وعدہ کر لیا ہاں میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں اس پر کوئی سوال نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر دریا پار جانے لگے تو وہ جو کشتی تھی نئی کشتی تھی جس پر وہ سوار ہوئے تھے، انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا آپ نے ایک نئی کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے، پانی اندر آ جائے گا اور ہم سب ڈوب کر کے مر جائیں گے۔ یا پھر وہ کشتی عیبدار نہیں تھی، اس کو آپ نے عیبدار بنا دیا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو کر رہا ہوں
اس پر تم خاموش رہو، اگر نہیں رہ سکتے تو تم ابھی میرے پاس سے چلے جاؤ۔ کہا نہیں، اب میں صبر کروں گا۔ آگے جب جا رہے تھے ایک بستی میں پہنچے، وہاں پر جو ہے ایک دیوار گرنے والی تھی، اس کو حضرت خضر نے سیدھا کر دیا، اور وہاں بستی میں ان کو بھوک لگی تھی، کسی نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی، کھانا نہیں دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے اس پر کچھ اجرت لے لیتے تو ہم جو ہے کھانا پینا کھا لیتے۔ کہا پھر میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے ٹچ مت کرنا، لیکن تم نے مجھے روک دیا، اب تم چلے جاؤ۔ کہا نہیں ٹھیک ہے، میں جو ہے معافی چاہتا ہوں، میں ابھی آپ کے ساتھ رہوں گا، اب میں ٹچ نہیں کروں گا۔ تیسرا واقعہ تھا، ایک معصوم بچہ ایک جگہ کھیل رہا تھا، اس کو حضرت خضر نے پکڑ کر کے اٹھایا اور اس کو زمین پر پٹک دیا، وہ قتل کا لفظ آیا، اس کو ختم کر دیا، یعنی جان سے مار دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک معصوم بچہ آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب آپ نے حد کر دی ہے اور اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے پھر ٹچ کر دیا، اب میں ہرگز کسی طور پر بھی میں تم کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پھر جو ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، اب کسی بھی صورت میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہوں، اس لیے تم میرے ساتھ سے الگ ہونے سے پہلے یہ چیز سن لو۔ یاد رکھو کہ جو کشتی میں نے سوراخ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ کشتی سامنے والے شہر میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، نئی کشتی کو لے لیا کرتا تھا، اور جو کشتی والا تھا وہ ایک غریب انسان تھا، اس کا گزر بسر اسی پر ہوتا تھا، اس لیے میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی نہ لے اور اس کا گزر بسر اس پر ہوتا رہے۔ جہاں تک رہی بات جو ہے دوسرے واقعے کی، کہ میں نے جو ہے دیوار اس لیے سیدھا کیا کیونکہ یہ دو یتیم بچوں کی تھی، اور یہ چھوٹے بچے تھے، ناسمجھ بچے تھے، ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ان کے جو چچا وغیرہ تھے، ان کے والد نے اس کے نیچے خزانہ رکھا تھا، اگر ان کے چچا کو پتہ چل جاتا یا اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تو وہ نکال لیتے اور استعمال میں لے آتے، تو جب یہ بڑے ہوتے تو ان کے پاس کچھ نہیں رہتا، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جہاں تک رہی بات بچے کو قتل کرنے کی، تو اس لیے میں نے قتل کر دیا کیونکہ یہ بچہ آگے چل کر کے اپنے نیک والدین کو سیدھے راستے سے ہٹانے والا تھا، ایمان سے ہٹانے والا تھا، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ یہاں پر یہ بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر یہ دونوں الگ ہو گئے۔ دیکھیے اس کائنات کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تشریعی، جو تکوینی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسے کہ یہ تینوں واقعات ہمارے سامنے جو آئے تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں کے اندر جو ہے جو کیا گیا وہ غلط کیا گیا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا رہتا ہے کہ میں اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہوں، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی نئی چیز کو عیبدار کر دینا صحیح نہیں ہے، اور کسی کی مدد کرنا یہ اچھی بات ہے۔ اور تیسری چیز شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی معصوم بچے کو قتل کر دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جب جنگ کے اندر منع کیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو ہم کس طرح یا کوئی شخص کسی طرح بغیر کسی اس کے چھوٹے بچے کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو علم ملا تھا وہ شریعت کا علم ملا تھا، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور حضرت خضر کو جو علم ملا تھا وہ تکوینی علم تھا ان کے پاس میں، اور تکوینی علم اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بارے میں جانتا ہے تو ان چیزوں کو کرتا ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کا اس سلسلے میں حضرت خضر نے بھی بتا دیا تھا۔ اس لیے دونوں علم میں فرق ہے، اور دونوں بہت ہی اچھے علم ہیں، لیکن تکوینی علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، اور شریعت کا علم نبیوں اور نبیوں کے ذریعے سے اور ان کی امتوں کو ملتا ہے۔ تو اسی پر جو ہے اس دوسرے واقعے کی جو آپ کے سامنے آیا اس پر جو ہے اختتام ہوتا ہے 15ویں پارے کا۔ انشاءاللہ ذوالقرنین کے بارے میں کل بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن کریم کے ذریعے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔